نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلف ماسٹری کورس بیچ 4 کے ساتھیوں السلام علیکم۔ اس وقت ہم اپنے اس بیچ 4 کے تیسرے اوور ویو سیشن کے اندر موجود ہیں۔ 2 سیشن اس سلسلے کے ہمارے پہلے ہو چکے ہیں رات کے، جس کے اندر ہم نے اس پورے مہینے کے اندر جس مینیو کو فالو کرنا ہے اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اس حوالے سے جو کی پوائنٹس ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، اور جو اس سفر کے اندر ہماری ویلیوز ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس سیشن کے اندر ہمیں اس کے تیسرے اور آخری حصے کو ڈسکس کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈیلی روٹینز۔ ڈیلی روٹینز یہ چیز کیا ہے؟ یہ معمولات کا ایک ایسا گلدستہ ہے جو اس منتھ کے دوران 21ویں صدی کے تمام تر تقاضوں مجبوریوں کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ یعنی اتنا لینتھی نہیں ہے کہ آپ کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو۔ آپ یہ دیکھیں، اس کے اندر ٹوٹل 6 چیزیں ہیں۔ میں ابھی ایک 1 بائی 1 وضاحت کرتا ہوں جسٹ آپ کو بتانے کے لیے۔ اقامت صلاۃ ہے، نمازیں تو ظاہر ہے آپ ویسے بھی پڑھنے والے ہیں، اور ساتھ 2 رکعت نماز تہجد۔ اگر ان دونوں کو الگ کر دیا جائے، باقی ٹوٹل جو 4 معمولات ہیں ان کا کل وقت جو ہے وہ صرف 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ اور اتنے بڑے آبجیکٹ کو لے کر ہم چل رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے مقصد کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو اب ایک مینج کرنے کے حوالے سے جو مقصد لے کر ہم چل رہے ہیں، اس کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 1 گھنٹہ کو صرف کرنا کچھ مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے چھوٹی چھوٹی ڈگریاں لینی ہوتی ہیں تو کتنے گھنٹوں بعض اوقات اس کے لیے پڑھتے ہیں، سال ہا سال تک محنتیں اور ریاضتیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو سیلف کنٹرول کی منزل ہے، سیلف کانفیڈنس کی منزل ہے، نفس مطمئنہ کی منزل ہے، جس میں ہم اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنی خواہشات کو اور اپنی عادات کو اپنے کنٹرول میں کرنے جا رہے ہیں۔ اتنے بڑے سفر کے اندر یہ کوئی ایسی لمبی قیمت نہیں ہے جو ہم نے پے کرنی ہے۔ یہ گلدستہ جو آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، آپ ذرا دل جمی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ میں نے رات آپ سے کہا تھا کہ 3 دن تک جسٹ جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے اور تیسرے دن اسے اپنی طبیعت کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنے جسم کے اندر، اپنی روح کے اندر کچھ ہلکا پھلکا محسوس ہونا شروع نہیں ہو جاتا، وہ لوٹ جائے اور سمجھ لیں میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں۔ اور اگر آپ جسٹ 72 گھنٹے دے کر 3 دنوں کے اندر آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی مجھے کافی افاقہ ہو رہا ہے، فرق پڑ رہا ہے، میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں، تو پھر اگلے 27 دن بھی آپ کے لیے اس کے ساتھ چلنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ آئیے اب ہم بغیر کسی لمبی تمہید کے ادھر آتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ کا مطلب نماز کو قائم کرنا۔ دین اور ایمان کے اندر داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا پریکٹیکل فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کیا ہے وہ یہی نماز کا فریضہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے آغاز کے اندر ہی جہاں قرآن کا انٹروڈکشن بیان کیا گیا اور وہاں آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کو بن دیکھے اور دیگر ایمانی حقائق کو بغیر دیکھے مان لیتے ہیں۔ اور اس کا تعلق تو تھیوری کے ساتھ ہے نا، نظریے کے ساتھ، آئیڈیالوجی کے ساتھ، اور ساتھ ہی آگے کیا فرمایا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز وہ شے ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں قائم کرنے کے درجے میں لے جائیں تو یقین کریں پھر ہمارے باقی سارے معاملات پر اس کے بڑے زبردست اثرات پڑیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم تنہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جس بندے کی نماز اسے برائیوں اور بے حیائیوں سے نہیں روک سکتی اس کی نماز کوئی نہیں ہے۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر اپنے گورنرز کے نام ایک لیٹر لکھا تھا. اس لیٹر کے اندر فرمایا ان اہم امورکم عند الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے تمام معاملات میں سے اہم ترین معاملہ نماز کا ہے. من حافظہ وحافظ علیہ فقد حافظ دینہ، جس نے اس کی حفاظت کر لی نماز کی اور پھر اس حفاظت کے اوپر استقامت اختیار کر لی، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ اس کی حفاظت کی، اس نے اپنے بقیہ سارے دین کی حفاظت کر دی. اور جس نے اس کو ضائع کر دیا وہ باقی دین کو اس سے بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. یہاں سے آپ دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم عام طور پر نظر انداز کرتے ہیں. لوگ وظیفوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں بس کوئی وظیفہ مل جائے، تو ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ اسلام کے اندر جو وظیفوں کا بادشاہ ہے وہ نماز ہے. نماز کو صحیح معنوں میں آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اور جو کچھ مل کیا جائے کوئی وظیفہ تو وہ اپنے اثرات رکھتا ہے، وہ آپ کو بہتری کی طرف لے جائے گا. لیکن اگر آپ نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، یا تو پڑھ نہیں رہے اور پڑھ رہے ہیں یا تو بے دھیانی سے پڑھ رہے ہیں، اس کے ظاہری بات نہیں، حقوق آداب شرائط تقاضوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے، تو پھر دیگر وظائف کوئی بہت زیادہ اثر پیدا نہیں کر سکتے. یہی بات خود حضور علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ قیامت والے دن اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن بندے سے سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ حساب نماز کا. یہ صحیح ہے تو باقی سب کچھ صحیح ہے، اور یہ اگر خراب ہے تو پھر باقی چیزیں بھی صحیح نہیں ہوں گی. تو یہ پہلی چیز ہے 5 وقت کی نماز، جس کو ہم نے حد الوسع وقت کی پابندی کے ساتھ کوشش کرنی ہے اور اچھے آسن طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے اس کے اندر؟ دوسری ہے مسنون اذکار صبح و شام 5 منٹ. یہ مسنون اذکار کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی انبیاء کرام کی دعائیں مذکور ہیں اور بڑے پنے تلے الفاظ کے اندر کہ فلاں نبی نے اللہ سے یہ دعا مانگی، فلاں نبی نے اللہ سے یہ دعا مانگی وغیرہ وغیرہ. ان ساری دعاؤں کو اور احادیث مبارکہ کے اندر جو دعائیں آتی ہیں انہیں ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ دعائیں جو قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہیں. اچھا، حضور علیہ السلام نے اپنے حوالے سے ایک اور بات فرمائی، او تئی تو جوامع الکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بے شمار صفتیں خوبیاں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک ہے جوامع الکلم ہونا. جوامع الکلم کا مطلب کہ میں تھوڑے لفظوں کے اندر زیادہ بات کر سکتا ہوں. چنانچہ حضور علیہ السلام کی کئی حدیثیں ایسی ہیں جہاں چند الفاظ کے اندر حضور علیہ السلام نے بڑے بڑے حقائق بیان کر دیے، اور اسی طرح آپ کی کئی دعائیں ایسی ہیں جہاں چند الفاظ کے اندر حضور علیہ السلام نے بہت کچھ اللہ سے مانگنے کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا. ادھر قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ یہ رسول تمہیں دیتا ہے وہ لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع کرتا ہے اس سے رک جایا کرو. اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے رسول کی پوری زندگی اور اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ اسوہ حسنہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، بہترین نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے. واصف صاحب کہتے ہیں کہ پیغمبر کی باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. چنانچہ جتنی دعائیں قرآن میں آئیں وہ بھی اپنی جگہ پر سر آنکھوں پر، اور حضور علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی صبح و شام وہ بھی بڑے کمال کی دعائیں ہیں. حضور علیہ السلام نے دنیا کا کوئی شر نہیں ہے جس سے پناہ کی دعائیں نہ اللہ سے مانگ لی ہوں، اور کوئی خیر ایسی نہیں بچی جس کے حصول کی دعائیں نہ مانگ لی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو حاصل کرنے کا کہ انسان جس کی قدر صحیح کا جان ہی نہیں سکتا ہے. تو اتنے بڑے خزانے سے ہم نے کچھ دعائیں سلیکٹ کی ہیں بطور خاص صبح و شام پڑھنے کے لیے، اور یہ ساری کی ساری حضور علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں. یہ دعائیں آپ کو بالکل پرنٹڈ شکل کے اندر مل جائیں گی اور بذریعہ آن لائن ہی مل جائے گی. تو 5 منٹ ان کو صبح و شام ہم نے پڑھا کرنا ہے. تو اس طرح کیا ہوگا؟ ہم بہت سارے شرور سے، آفات سے، حادثات سے، بلیات سے محفوظ ہو جائیں گے. بہت ساری الجھنیں، کلفتیں، ٹینشنیں، مسئلے مسائل ہمارے اللہ تعالیٰ کی رحمت جب شامل حال ہوگی تو اس سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. لیجیے جی، اس کے بعد آتے ہیں ہم تیسری چیز، نماز تہجد ہے. تیسری چیز آپ نے دیکھ بھی لیے ہوگے، یہ معمولات ہم نے آپ کو شیئر کر دیے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ تیسری چیز کیا ہے، وہ نماز تہجد ہے.
اب یہ تہجد کیا شے ہے؟ تہجد کے متعلق سب سے پہلے تو قرآن سے پوچھیں. وہ کہتا ہے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا. یہ جو رات کا اٹھنا ہے نا، رات کا اٹھنا یعنی نماز تہجد پڑھنا اٹھ کر رات کو، فرمایا یہ نفس کو روندنے میں، کچلنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اور انسان کی بات کے اندر وزن پیدا کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے جو قرآن نے تہجد کے حوالے سے، رات کے اٹھنے کے حوالے سے کر دی ہے. ایک طرف تو یہ نفس کو مہذب بنانے میں، اس کو حدود و قیود کے دائرے میں لانے کے لیے، اس کی سرکشیوں کو، بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ جو ہم سے نافرمانیاں کراتا ہے اس نافرمانیوں کی طرف لے جانے والے رجحان کو ختم کرنے کے لیے یہ رات کا اٹھنا بڑا اہم ہے. اور دوسرا قرآن نے کہا کہ بات کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بندے کی بات کے اندر ایک ایسی گہرائی آ جاتی ہے، حکمت، دانائی، وزڈم آ جاتی ہے کہ جہاں وہ بات کرتا ہے اس کی بات کے وزن کو محسوس کیا جاتا ہے. ادھر حضور علیہ السلام نے اس کے حوالے سے فرمایا علیکم بقیام اللیل، فرمایا ہے میرے صحابہ، میرے ماننے والوں، میری امت، تمہارے لیے ضروری ہے کہ رات کا اٹھنا لازم پکڑو. فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی تمام امتوں کا یہ وتیرہ رہا ہے. جتنے بھی صالحین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آئے ہیں، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کا یہ مشترکہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نماز تہجد کو لازم پکڑتے رہے ہیں. اور صوفی برکت علی صاحب فرماتے ہیں کہ 1400 سال کا متفقہ فیصلہ تہجد کی نماز کے بغیر کوئی شخص ولی اللہ نہیں بن سکتا ہے. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے. فرمایا پہلا تو یہ فائدہ ہوگا علیکم بقیام اللیل، قیام لیل کو لازم پکڑو. فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ تم سے پہلے لوگوں کی، نیک لوگوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہی ہے. اور وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، تمہارے ماضی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. وَمِنْہَاتٌ لِلْإِثْمِ، اور آئندہ تمہیں گناہوں سے بچانے والی بن جائے گی. وَقُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تمہیں تمہارے رب کے قریب کرنے والی بن جائے گی. تو یہ چار اتنے بڑے بڑے بینیفٹس ہیں جو حضور علیہ السلام نے تہجد کے بیان کیے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک فائدہ بھی تہجد میں ملنا ہوتا نا، تب بھی پوری امت کو چاہیے تھا کہ وہ تہجد پڑھتی. تو تہجد ہمارے اوپر اللہ نے فرض نہیں کی ہے آسانی کے لیے، لیکن یہ ہے کہ جتنے صالحین ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اس کے اتنے بڑے بڑے بینیفٹس ہیں. تو چلو عام دنوں کے اندر تو ہم سے کم پڑھی جاتی ہے، ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں. عام طور پر جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ عام دنوں میں بھی اٹھتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ روزوں کے اندر تو بندے نے سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے. کوئی 10-15 منٹ جسٹ پہلے اٹھ جائے تو ہم نے کون سا کہا ہے کہ آپ نے کوئی 100 رکعتیں پڑھنی ہیں؟ ہم نے تو 8 بھی نہیں کہا، حالانکہ حضور علیہ السلام کی سنت کے قریب زیادہ 8 تک رکھتے ہیں. مگر ہم کہہ رہے ہیں آپ 2 رکعت ہی پڑھیں اور پڑھ کر اس کے نظارے، اس کی برکتیں اور اس کی بہاروں کو دیکھیں، محسوس کریں. تو لہذا تیسری چیز کیا ہے؟ یہی التزام میں نماز تہجد. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اب ہم چوتھی کی طرف جا رہے ہیں. چوتھا کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید. بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے 10 منٹ. اب یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے فارمولے اور قوانین پر مشتمل یہ گائیڈ بک ہمیں دی ہے. ہماری زندگی کی کون سی الجھن ہے، کون سا مسئلہ ہے، کون سی پریشانی ہے، کون سی ٹینشن ایسی ہے جس کا حل نماز اس کے اندر نہیں ہے، تو قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے. مگر المیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صفحے پر ہی اس کا تعارف کراتے ہوئے بتا دیا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ہم نے اس کو اٹھا کر کتاب ثواب بنا دیا. اب اکثر و بیشتر تو پہلے دیکھیں پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو کوئی باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی کتنی تعداد ہے. پھر جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی کیا ہے، ان کا پڑھنا کس نیت سے ہوتا ہے؟ ہدایت کی نیت سے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. اکثر و بیشتر لوگوں کی اکثریت، پڑھنے والوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ جو ثواب کی نیت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ثواب مل جائے گا. تو ثواب تو مل ہی جاتا ہے، لیکن قرآن مجید خالی ثواب کے لیے نہیں آیا تھا، ہمیں زندگی گزارنے کے اصول، قواعد و ضوابط، فارمولے، قوانین بتانے کے لیے آیا تھا. وہ قوانین ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اور قرآن ہدایت کو فالو نہیں کرتے ہیں، اور جسٹ اگر
قرآن کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا بھی ہے تو پڑھنے کی حد تک ہم کرتے ہیں، تو پھر پڑھنے کے نتیجے میں ثواب تو مل جاتا ہے مگر ہماری شخصیت کے اوپر کوئی بہت بڑا اثر اس کا نہیں پڑتا ہے۔ تو اس کو کتاب ہدایت سمجھ کر نہیں پڑھنا بلکہ کتاب ثواب سمجھ کر نہیں پڑھنا، کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں جی مردہ کو فوت ہو گیا ہے تو جی قرآن پڑھیں جی ٹھیک ہے، مردوں کو بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن خالی قرآن مردوں کے لیے تو نہیں آیا تھا، قرآن زندوں کے لیے بھی تو آیا تھا۔ تو جس قرآن کا پڑھنا آپ کے مردے کو نفع دے سکتا ہے وہ آپ زندہ انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بچیوں کو عام طور پر رخصت کرتے وقت بھی اوپر قرآن باہر کے دروازے تک اوپر لے کے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لو جی اس سے بڑی برکتیں مل جائیں گی، بہت زیادہ اس سے بینیفٹس مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بری چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، مگر کیا قرآن صرف اتنے فنکشن کے لیے آیا تھا؟ اس بچی کو قرآن آپ نے پڑھنا سکھایا ہے، اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ کوئی قرآن کے باقاعدگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت، قرآن کا کوئی فہم، کوئی یہ چیز بھی اس کو سکھائی ہے کہ نہیں سکھائی؟ تو اصل فائدہ، اصل نفع تو قرآن کا تب ملے گا نا جب وہ بچی ہماری بیٹی جس کو ہم رخصت کر رہے ہیں تو وہ بیٹی قرآن پڑھنے والی ہو، قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو اور قرآن کی ہدایت سے استفادہ کرنے والی ہو۔ تو باقی ٹھیک ہے، اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہم منع نہیں کر رہے ہیں، صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اتنے بھی اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو کتاب ہدایت سمجھ کر اس کے ساتھ ایک قلبی تعلق اور ربط پیدا کیا جائے، تفکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے اور قرآن کے سمندر کے اندر ڈوبا جائے۔ یاد رکھیں قرآن اور رمضان دونوں کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن بھی حوض کوثر پر یہ قرآن اور رمضان دونوں اکٹھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے سارا دن اس بندے کو بھوکا پیاسا رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا یا اللہ رمضان المبارک کی راتوں میں یہ جاگ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا یا تلاوت سنا کرتا تھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش جس بندے کے حق میں وہ کریں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ یہ دو سمندر ہیں، ایک رمضان کا اور ایک قرآن کا، ان دونوں کے اندر اگر ہم کہیں غوطہ زن ہو جائے نا تو یقین کریں جو بندے اس سمندروں کے اندر ڈوبتے ہیں نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں، تر جاتے ہیں صحیح معنوں میں۔ تو ہم نے جسٹ آپ مصروفیات کو دیکھتے ہوئے اونلی 10 منٹ کہا ہے، حالانکہ 10 منٹ کوئی چیز نہیں ہے، قرآن کے ساتھ قلبی تعلق اس سے زیادہ کا تقاضا کرتی ہے، لیکن چلو ڈیلی بیس کے اوپر 10 منٹ بھی بندہ پڑھ لے تو چلو کچھ نہ کچھ ایک ربط تو پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا۔ لیکن تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی پڑھے ذرا غور و فکر کے ساتھ مفہوم کو سمجھتے ہوئے۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ یہ ہے جی 5ویں نمبر پہ مراقبہ دعا۔ مراقبہ دعا کیا ہے جی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ کا ایک انتہائی آسان شارٹ کٹ طریقہ۔ ادھر آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور مراقبہ دعا کو شروع کرتے ہیں، ادھر آپ کا خدا کے ساتھ براہ راست رابطہ شروع ہو جاتا ہے اور کنورسیشن شروع ہو جاتی ہیں، آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ٹوٹل 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے کچھ گناہوں کی، بڑے بڑے جو گناہ زندگی میں ہوئے ان کی معافی مانگنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی موٹی موٹی نعمتوں کو کوئی یاد کر کے ان کا شکر کرنا ہوتا ہے، اور آخر پر اپنی کوئی مین حاجات جو بڑی بڑی کوئی ہماری حاجتیں ہیں آج کل کوئی 2 4 وہ سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ان کی تکمیل کی دعا مانگنی ہوتی ہے۔ یہ سارا کام ٹوٹل 10 منٹ میں ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میں نے ریکارڈ کروایا ہوا ہے، آپ کو آرام سے بنا بنایا مل جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے دن کے کسی بھی مناسب وقت میں جسٹ ہینڈ فری لگا لیں تو بہتر ہوگا۔ جو کچھ میں بول رہا ہوں گا آپ آنکھیں بند کر کے اس کے متعلق سوچتے چلے جائیں، تو یہ آپ کا مراقبہ دعا ہو جائے گا اور آپ کا خدا کے ساتھ براہ راست اس کے ذریعے سے رابطہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ اس میں ایک مہارت حاصل کر لیں گے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر یوں ہو سکتا ہے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بے شک وہ جو میری ریکارڈنگ ہے اس کو نہ لگائیں اور خود ہی بس آپ اپنے طور پر ہی کرتے چلے جائیں۔ تو فی الحال آغاز کے اندر آپ کو یہاں سے ہیلپ لینی ہوگی۔ مراقبہ دعا کے بعد یہ آخری نمبر پر لکھا ہوا ہے مراقبہ اسم اللہ ذات۔
یہ کیا ہے؟ یہ مراقبہ اسم اللہ ذات وہ ہے جس کو میں مراقبوں کا بادشاہ سمجھتا ہوں۔ میڈیٹیشن کا آج بہت رواج ہے، یورپ کے اندر بھی، ویسٹ کے اندر بھی، ایسٹ کے اندر بھی، ہر جگہ پر خدا کو ماننے والے یا نہ ماننے والے ہر جگہ پر میڈیٹیشن کہتے ہیں کہ ذہن کسی ایک نقطے پر فوکس کیا جائے۔ وہ فوکس کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر کنسنٹریشن آنی شروع ہوتی ہے۔ جب کنسنٹریشن آتی ہے ذہن کے اندر تو اس کے نتیجے میں خیالات کی آوارگیاں ختم ہونا یا کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس بنا پر ذہنی سکون کے حوالے سے اور کئی ذہنی امراض، ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی وغیرہ کے حوالے سے میڈیٹیشن کو بطور خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن بے شمار مراقبات ہیں، ویسٹ کے اندر، ایسٹ کے اندر کئی مراقبات ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا طریقہ ہے، مگر میں نے بے شمار طریقوں کو دیکھ کر جو سب سے اعلیٰ درجے کا طریقہ مجھے نظر آیا وہ ہے مراقبہ اسم اللہ ذات۔ اللہ کا نام سامنے رکھ کر اس کو دیکھنا اور ساتھ دل ہی دل میں تصور کرنا کہ اللہ، اب دل بھی، آپ کا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ ہے مراقبہ اسم اللہ ذات۔ اس کا پھر آگے سانس روک کر بھی بعض اوقات کیا جا سکتا ہے یا رواں سانس کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ بعد میں جب سوال و جواب میں مجھ سے پوچھیں گے میں تب بتا دوں گا۔ فی الحال وقت کی نزاکت مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی زیادہ اجازت نہیں دے رہی۔ اب اس حوالے سے بھی میں نے خود ریکارڈ کروایا اور وہ آپ کے لیے یہ مراقبہ ہم نے رکھا ہے 30 منٹ کا۔ 30 منٹ اس کو میں نے کیوں دے دیے ہیں؟ 30 منٹ اس لیے دے دیے ہیں کہ یہ آپ کو ذہنی یکسوئی کی جس منزل تک پہنچنا ہے نا، نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے، یہ آپ کو ذہنی یکسوئی کے اندر کی اس منزل تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اقامت صلاۃ، اور سب سے آخری کیا ہے؟ مراقبہ اسم اللہ ذات۔ یہ دونوں جتنے زیادہ آپ توجہ کے ساتھ ان دونوں کے کریں گے نا، اتنا ہی آپ دیکھیں گے آپ کے خیالات کے اندر ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا، ذہن کے اندر، دل کے اندر یکسوئی آنی شروع ہو جائے گی، آوارگیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جیسے جیسے یہ آوارگیاں ختم ہوں گی ویسے ویسے آپ کی زندگی، آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کا دماغ پرسکون ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کے اندر پھر دو طریقے ہیں، آنکھیں بند کر کے بھی ہیں، آنکھیں کھول کر بھی ہیں۔ بہرحال آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اس حوالے سے بھی کیا کیا ہے، اس کو بھی ریکارڈ کروایا ہے اور اس کو ایک 5 منٹ کا بنایا ہے، 10 منٹ کا بنایا ہے، 15 منٹ کا بنایا ہے، 20 منٹ کا اور 30 منٹ کا۔ یہ مختلف سائزوں کے اندر کیوں بنائے گئے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کر 30 منٹ کرنا چاہیں تب آپ وہ لے لیں، 30 منٹ والا اس کو لگا لیں۔ اگر آپ نے 2 سٹنگوں کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے، 15 منٹ کسی ایک ٹائم پہ، 15 منٹ کسی دوسرے ٹائم پہ لگانے ہیں، تو آپ 15 منٹ والا لے لیں۔ اور اگر آپ نے 10 کر کے 10 منٹ کر کے 3 دفعہ میں مکمل کرنا ہے تو آپ 10 منٹ والا لے کر اس کو شروع کر دیں۔ اور اگر کسی وقت آپ کے پاس کوئی 5 منٹ ہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان 5 منٹوں کے اندر میں مراقبہ اسم اللہ ذات کر لوں، باقی ٹائم پھر کسی وقت لگا لوں گا یا لگا لوں گی، تو 5 منٹ والا لے کر آپ لگا لیں۔ تو یہ چیز بھی آپ کو ریڈی میڈ انشاءاللہ بنی بنائی مل جائے گی۔ یہ ہیں وہ معمولات اونلی 6 جس کے اندر میں نے بتایا کہ نماز کو اور تہجد کو اگر ایک طرف کر دیا جائے تو باقی ٹوٹل 4 کے اوپر کل وقت جو ہے وہ سارے کا سارا 1 گھنٹہ ہے۔ 30 منٹ مراقبہ اسم اللہ ذات کے ہیں، 10 منٹ مراقبہ دعا کے ہیں، 40 ہو گئے، 10 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کے ہیں، یہ 50 ہو گئے، اور 5 منٹ صبح و شام مسنون اذکار کے ہیں، یہ 10 منٹ ٹوٹل بنتے ہیں، اور یہ ڈال کر 60 منٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ گلدستہ ہے معمولات کا جو آپ کے لیے چن چنا کر منتخب کر کے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس پر خوشدلی سے عمل پیرا ہوتے چلے جائیں گے، ان میں سے ہر عمل آپ کی جسمانی، ذہنی، روحانی ہر قسم کی صحت پر، صلاحیتوں پر، آپ کے حالات پر، آپ کے احوال پر خوشگوار اثرات مرتب کرنا شروع کر دے گا۔ اور یہ جو مختلف پھول چن کر ہم نے گلدستہ بنایا ہے، یہ آپ کی اپنی شخصیت کے اندر بھی ایک باغ و بہار کا سما پیدا کر دیں گے اور بینی بینی خوشبوؤں کے اندر رہا کریں گے، اور آپ ڈے بائی ڈے امپرومنٹ کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کرنا کیا ہے؟ یہ جو ڈیلی روٹینز ہیں نا، ان کے حوالے سے آپ کو گوگل پر ڈیلی شیٹ آیا، جو کلاس بنا رہے ہیں نا ہم گوگل میٹ، گوگل کے اندر اوپر جو کلاس روم بنا ہوا ہے جس کے اندر آپ باقاعدہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، آپ کا اگر رول نمبر ہے، آپ کے سامنے ڈیلی یہ شیٹ آیا کرے گی۔ یہ 6 چیزیں جس ترتیب سے میں نے بیان کی ہیں، اسی ترتیب سے وہاں پر یہ 6 کی 6 چیزیں ہوں گی، اور آپ
जैसे जैसे जिस जिसको आपने किया होगा उस पर आप टिक लगा देंगे, जिसको आपने नहीं किया वहाँ क्रॉस लगा कर सेंड कर देंगे, वो सेंड होकर आकर इधर रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द मंथ ये देखा जाएगा कि आपने टोटल कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स लिए हैं। डेली का जो वर्क है ये 100 नंबर का होगा, तो इस तरह पूरे महीने के अंदर टोटल नंबर 3000 बनेंगे और हमने ये एक ज़ाहरी तौर पर एक असेसमेंट करनी होती है। असल में तो ये सारे मामूलात जो आपने करने हैं वो कोई नंबरों की असेसमेंट के लिए नहीं करने हैं, असल में तो आपने करने हैं अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए। इसके अंदर दो चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। नंबर एक ये है कि चलते चलते बंदा किसी अमल को जब शुरू करता है, शुरू में तो उसके अंदर एक ज़ौक़ और शौक़ होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो ज़ौक़ शौक़ जज्बा जुनून कम होने लगता है और बस एक रूटीन की समझ कर बंदा बददिली के साथ बेध्यानी के साथ उस अमल को करता है। उसके फिर कोई ख़ास नताइज असरात पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट पर नहीं पड़ते हैं, तो लिहाजा अमल के अंदर कोशिश करनी है आपका ज़ौक़ व शौक़ बरकरार रहे और आपको याद रहे कि आप ये सारे मामूलात किस लिए कर रहे हैं, अपनी शख्सियत की तामीर व तरक्की के लिए, अपने अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, पॉजिटिविटी को पैदा करने के लिए और अपनी दीगर सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए और नफ्से मुतमइन्ना के दर्जे तक पहुँचने के लिए, सेल्फ मास्टरी की कैफियत को हासिल करने के लिए अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी आदत को अपने कंट्रोल में लाने के लिए कर रहे हैं। ये सारा कुछ आपके जहन में होना चाहिए। और ये दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात बंदा छोटे छोटे मजबूरियों को देख कर, किसी काम को देख कर अमल में छुट्टी कर देता है। जब एक छुट्टी होती है तो फिर उस अमल के अंदर से बरकतें कुछ कम हो जाती हैं और अगर इंसान अगले दिन पटरी पे चढ़ जाए चलो फिर तो समझ जाता है, लेकिन 2-3 नागे जब पड़ जाते हैं ना तो उसके बाद बंदा इस काबिल रहता ही नहीं है कि दोबारा उसको कंटिन्यू कर सके। तो नागे की नहूसत से भी अपने आप को बचाना है और साथ साथ इस बात से भी अपने आप को बचाना है कि आप बस बददिली के साथ बेध्यानी के साथ इन मामूलात को कर रहे हो और आपकी शख्सियत के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से इनके असरात मुरतब ना हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर जो पूरे चार्ट पर हैं आपकी शख्सियत के अंदर एक इतनी बड़ी तब्दीलियाँ ले आएंगी जिनका शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह जब चलेंगे, मैंने आपसे कहा है कि आप 3 दिन करके देख लें, 3 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इनके आपकी शख्सियत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।